اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ سلطنت عطا فرمائی تھی جس کا تصور بھی آج کا انسان نہیں کر سکتا۔ آپ کا دربار ایک عام بادشاہ کا دربار نہیں تھا، بلکہ وہاں پر میلوں تک انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی صفیں کھڑی ہوتی تھیں، اور پرندوں کے لشکر آسمان پر اس طرح پار پھیلائے ہوتے تھے کہ سورج کی تپش زمین تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ان تمام طاقتوں کا مرکز وہ مقدس انگوٹھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر عطا فرمائی تھی۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا، اور یہی وہ مہر تھی جس کے سامنے سرکش سے سرکش جن بھی سر جھکانے پر مجبور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تو جنات سمندر کی گہرائیوں سے نایاب ہیرے جواہرات نکال کر لاتے اور زمین پر ایسے محلات بناتے جو انسانی عقل سے باہر تھے۔ لیکن اس عظیم الشان بادشاہت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل ہمیشہ اللہ کی خشیت سے بھرا رہتا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ایک امتحان ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی کو اپنی زوجہ کے پاس رکھ جاتے۔ ایک دن صخر نامی ایک نہایت چالاک اور سرکش جن نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس جن نے وہ مقدس انگوٹھی چرانے کے لیے حضرت سلیمان کا ہم شکل بننے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے عبادت گاہ میں گئے اور اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی زوجہ کو عطا کر دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، صخر جن بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار کر ان کی زوجہ کے پاس آ گیا۔ اس کا چہرہ، اس کا لباس، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی تھی۔ اس نے انگوٹھی مانگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ نے ان کو اصل سلیمان سمجھ کر وہ انگوٹھی اس کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی انگوٹھی اس شیطان کے ہاتھ لگی، پوری کائنات کا نظام بدل گیا۔ وہ دوڑتا ہوا دربار سلطانی میں پہنچا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جا بیٹھا۔ پرندے، جنات اور انسان سب یہ سمجھے کہ یہ ان کے بادشاہ ہیں۔ کسی کو بھی شک نہ ہوا کہ تخت پر بیٹھنے والا انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب اصل حضرت سلیمان باہر تشریف لائے اور انہوں نے انگوٹھی مانگی تو انہیں بتایا گیا کہ سلیمان تو پہلے ہی انگوٹھی لے کر تخت پر جا بیٹھے ہیں۔ آپ نے بہت سمجھایا کہ میں ہی اصل سلیمان ہوں، لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی، یہاں تک کہ آپ کو اپنے ہی محل سے باہر جانا پڑا، کیونکہ انگوٹھی کے بغیر آپ کے پاس وہ ظاہری رعب اور طاقت نہ رہی تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے حضرت سلیمان کی 40 دن کی کٹھن آزمائش شروع ہوئی۔ 40 دن تک آزمائش میں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک عورت نے اپنے باپ کا مجسمہ بنانے کی اجازت طلب فرمائی، جو کہ وفات پا چکا تھا، تو آپ نے اسے اجازت دے دی۔ بعد میں وہ اس مجسمے کی پوجا کرنے لگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم بھی نہ تھا۔ اس طرح ان کے گھر میں 40 دن تک ایک مجسمے کی پوجا ہوتی رہی جس کا ان کو کچھ علم نہ تھا، مگر اس عطاب پر رب العالمین نے ان سے 40 دن تک حکومت چھین لی۔ بہرحال محل سے نکلنے کے بعد وقت کے عظیم بادشاہ اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عام مسافر کی طرح سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہ بادشاہ جس کے ایک اشارے پر ہوائیں اپنا رخ بدل لیتی تھیں، آج تپتی ریت پر پیدل چل رہا تھا۔ اللہ نے آپ کے چہرے سے وہ شاہی جاہ و جلال ہٹا دیا تھا تاکہ آزمائش مکمل ہو۔ آپ نے سمندر کے کنارے رہنے والے غریب مچھیروں کے پاس قیام فرمایا۔ وہ لوگ روزانہ جال ڈالتے اور مچھلیاں پکڑ کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کام مانگا، اور وہ عظیم بادشاہ جس کے لیے جنات پہاڑ کاٹ کر محلات بناتے تھے، اب عام مچھیروں کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے اور جال صاف کرنے کا کام کرنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ سارا دن محنت کرتے اور اجرت میں آپ کو صرف 2 مچھلیاں ملتی تھیں۔
آپ ایک مچھلی بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرتے اور دوسری اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ ان مچھیروں کو اندازہ بھی نہ تھا کہ ان کے ساتھ کام کرنے والا یہ سادہ سا شخص دراصل وقت کا سب سے بڑا حکمران ہے۔ مگر وہاں موجود لوگ آپ کی عبادت، آپ کے بولنے کے انداز اور آپ کے صبر کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ آپ اکثر سمندر کی لہروں کو دیکھ کر رو پڑتے اور اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ، تو نے یہ بادشاہت اپنی مرضی سے دی تھی اور اپنی ہی حکمت سے واپس لی، اب مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ یہ 40 دن کی وہ عبادت تھی جس نے آپ کے مقام کو اللہ کے حضور اور بھی بلند کر دیا تھا۔ 40 دن ہونے کو آئے تھے اور آپ کی آزمائش اب اپنے اختتام پر تھی۔ ادھر وہ شیطان جن جو تخت پر بیٹھا مزے کر رہا تھا، اچانک اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور وہ تخت سے اتر کر بھاگ کھڑا ہوا اور اس مقدس انگوٹھی کو اتار کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے خود بھی اسی سمندر میں غوطہ زن ہو کر روح پوش ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے وہ انگوٹھی جو شیطان نے سمندر میں پھینک دی تھی، ایک مچھلی نے نگل لی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی مچھلی ان مچھیروں کے جال میں پھنس گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کام کرتے تھے۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب شام کو مچھیروں نے شکار آپس میں بانٹا تو وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ آپ اس مچھلی کو لے کر اپنے ٹھکانے پر پہنچے تاکہ اسے تیار کر کے اپنی بھوک مٹا سکیں، لیکن جیسے ہی آپ نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا، ایک زوردار روشنی چمکی۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر سے وہی مبارک انگوٹھی برآمد ہوئی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ انگوٹھی کو دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی، فضا یکسر بدل گئی۔ وہ تمام جاہ و جلال، وہ نبوت کا نور اور وہ رعب جو اللہ نے آزمائش کے لیے چھپا لیا تھا، وہ پل بھر میں واپس لوٹ آیا۔ پہاڑوں سے پرندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے آئے اور آپ کے سر پر سایہ کر لیا۔ جنات کو میلوں دور ہی سے اپنی زنجیروں میں جکڑنے والی ہیبت محسوس ہونے لگی۔ سمندر کی لہریں ادب سے تھم گئیں۔ وہ مچھیرے جو اب تک آپ کو ایک عام مزدور سمجھ رہے تھے، وہ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ اپنے تخت کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر صخر نامی جن کے ساتھیوں نے جب یہ خبر سنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو وہ تھر تھر کانپنے لگے اور انگوٹھی کی طاقت کے سامنے وہ ایک پل بھی نہ ٹھہر سکے اور دھوئیں کی طرح غائب ہو کر سمندر کی طرف بھاگے۔ حق دوبارہ غالب آ چکا تھا اور باطل مٹ چکا تھا۔